ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا. تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا. ہے تو راگیر مسافر ہے تو راگیر مسافر ٹور وجڑا ایک دن آخر. ہے تو راگیر مسافر ٹور وجڑا ایک دن آخر. ٹور وجڑا ایک دن آخر. تو چھتی ہے ٹور جانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا. تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا. تینوں لگ دے آپ نویسر تینوں لگ دے آپ نویسر تیری وج کے قبر بڑے سر. تینوں لگ دے آپ نویسر تیری وج کے قبر بڑے سر. تیری وج کے قبر بڑے سر. تینوں چھتی ہے دفنانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا. تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا. تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا. او تو مٹیاں وچ رل ویسے او تو مٹیاں وچ رل ویسے بس یارانوں بن ویسے. تو مٹیاں وچ رل ویسے بس یارانوں بن ویسے بس یارانوں بن ویسے. تو چھتی ہے ٹر جانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا. تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا. او گلا ساڑیاں یاد کرے سے گلا ساڑیاں یاد کرے سے جد کدی تو محفل چیا سے. گلا ساڑیاں یاد کرے سے جد کدی تو محفل چیا سے. پیا آنکھیں بلوچ نمانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا. تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے
کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے توانو اپنے گھر دے اندر آمن دی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے بھائیو، آج دا خطبہ جمعہ میرے پیارے ابا جان قاری محمد یاسین بلوچ صاحب دا، لیکن کسے مجبوری دی وجہ دے نال انہاں نو کسے اور جگہ تے جانا پیا۔ میں انہاں دی انشاءاللہ انہاں دی جگہ تے حاضری پوری فرماواں گا۔ وڈیاں دا مقابلہ تا نہیں ہوندا تے نہ انہاں دیاں جگہ تے تھاواں پور ہوندیاں، لیکن انشاءاللہ میں قرآن و سنت چو چند ہیرے جوہرات تیرے سامنے بیان کرانگا۔ دعا کرو کہ اللہ پاک مینو حق پاک سچ بیان کرن دے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مینو توانو سن کے سنا کے اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، میں دعا گو ہاں معاونین، منتظمین، محنت کرن آڑے، کوشش کرن آڑے، کاوش کرن آڑے، تگو دو کرن آڑے، ساؤنڈ آڑے بھائی، ویڈیو آڑے بھائی، بابا جی منشا صاحب، بھائی عمران صاحب، اس مسجد امام و خطیب جنہاں نے بڑی محنت کیتی ہے، بھائی احسان صاحب، دیگر احباب جنہاں نے بھی تعامل کیتا، اللہ پاک سب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے۔ پیارے بھائیو، میرے ذہن میں جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے فکر آخرت۔ دنیا اور آخرت دا موازنہ کیتا جائے، دنیا دی حیثیت بڑی قلیل ہے، آخرت بڑی کثیر ہے۔ دنیا دے اندر جو کچھ بندہ کمائے گا، جو بیج بوئے گا، وہ کل آخرت نو بیج بندہ کٹ لے۔ عمومی طور تے سکولاں دی دیواراں تے بھی لکھیا نظر آیا ہوئے گا، کتابیں بھی پڑھے، دنیا آخرت دی کھیتی۔ جب سانوں پتہ بھی کہ اسی فوت ہونا ہے، سفر آخرت کرنا ہے، قبر چ جانا ہے، کل میدان حشر لگنا ہے، جس چیز دا پتہ بھی ہے کہ ایک چیز ہو کے رانی ہے، کسے دا بھی انکار نہیں ہے۔ ہاں، بڑی بڑی چیز لوگوں نے انکار کر چھڑیا، صحابہ دے ایمان دا بھی لوگوں نے انکار کر چھڑیا۔ نماز کوئی آندہ رفع دین نہ پڑھو، کوئی آندہ بغیر پڑھو، کوئی آندہ پیرانا پیر ملا لو، کوئی آندہ نہ ملاؤ، کوئی آندہ اچھیاں میں نکھو، کوئی آندہ نہ کھو۔ ہر چیز اختلاف ہے، لیکن موت دے اندر کسے دا اختلاف نہیں۔ موت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دے نال سفر روڑی کوڑو نبی دا گزر ہویا، مری ہوئی میرے نبی نے فرمایا کرنا چاہنا تو آڈے نال فرمایا سونے فرماؤ۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ آیا مری ہوئی، کیا اس بندے نو خرید لے گا کوئی بندہ اس بکری نو؟ صحابہ نے فرمایا سونیوں، پیسے دے کے، درم و دینار دے کے، کوئی مال و دولت دے کے بکری خریدنی تا بڑی دور دی گل ہے، اس بکری نو کوئی مفتی بھی نہیں لے گا۔ میرے نبی نے فرمایا او صحابہ، ایوئی مثال دنیا دیئے جی میں اس بکری دی کوئی تیری نظریں اوقات نہیں ہے، ایویں دنیا دی بھی اوقات انسان دی نظریں جو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سانو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی محبت نہ سبحان اللہ پڑھو، میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھو۔ کل نفس ذائقۃ الموت
باویں کوئی جڑا مرضی نمازی ہوئے موت انہوں بھی آ جانی ہے اے دنیا دے جڑے معاملات ویکھ رہے ہو دنیا دے اندر جو چیز ویکھ رہے ہو ایک وقت آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی اے جناب مکان ویکھ آدیاں بڑھ جانا ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا ایویں ختم ہو جان گے آئے بڑے بڑے پہاڑ ویکھ رہے ہو جنہاں اللہ نے زمین دا کل بنایا ہے ایویں ریزہ ریزہ ہو جان گے آئے آسمان ویکھ رہے ہو ایک وقت آئے گا آسمان ختم ہو جائے گا پتہ چلیا دنیا تے کسی چیز نو بقا نہیں ہے ویا بقا جلالی والاکرام جائے گی ایک میرا رب باقی رہ جائے گا اور دنیا دے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ جائے گی یارو اسی آخرت تو بڑے دور ہو گئے ہیں اسی موت تو بڑے دور ہو گئے ہیں اسی قبر دا فکر تو بڑے دور ہو گئے ہیں سانو قبر دا فکر واقعی نہیں ہے سانو جناب کوئی فکر ہی نہیں ہے آمڑ سونے نبی دے کہ تینو یار دے نال تیری ملاقات کراما میرے نبی دے جان سار دے نال دے موت دی کرو محمد دے ڈارا جاوے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا دلا سیابی ہے بڑا کرمد سیابی ہے بڑا سیانا سیابی ہے پانچ لوگان جنہاں نو عرب دا دماغ آکھیا جاندہ سی انہاں دے وچ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان جدوں لوگاں دی وفات دا وقت نزدیک ہوندا سی جدو لوگاں دی وفات دا وقت قریب ہوندا سی آدھیان لوگاں جنہ بندیاں دے موت دی سکرات تاری ہو گئیاں نے جنہ بندیاں دے موت دا وقت قریب آ گیا ہے او بندے دس دے کیوں نہیں نے کہ ساڑی حالت کمیں دی بڑھ گئی ہے ساڑی جناب حالت کمیں دی ہو گئی ہے موت بندے نو کمیں ہو دی ہے بندے دے روح پرواز کمیں ہو دی ہے فرشتہ جان قبض کمیں کردا ہے فرشتہ جان کمیں لیندہ ہے جدوں نہ دی وفات وقت قریب آیا کوڑ بیٹا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوڑ نے آدھنے اے اپنا جی تسی لوگاں کونوں پوچھ دے آؤ جدوں لوگاں دی وفات وقت نزدیک ہوندا گا جدوں لوگاں دی وفات وقت نیڑے ہوندا تسی ابا جی پوچھ دے آؤ کہ لوگ دستے نہیں نے موت دے نیڑے انہاں دی حالت کیویں دی ہوندی ابا جی تواڈے تے موت دی سکرات تاری نے تواڈا سفر آخرت تھوڑی دیر تک شروع ہو جانا ہے ابا جی تسی دس دیو تواڈی حالت کیویں دی بن گئی ہے موت بندے نو کیویں ہوندی ہے اس وقت بندے دی حالت کیویں ہوندی ہے باپ بولیا اے میرے بچڑے بیٹا موت دی سکرات بڑیاں سخت نے موت جدوں روح پرواز ہوندی ہے او دو بندے دی جان بڑی اوکھے نکلتی ہے آدھے ابا جی کوئی مثال دے کے واضح کرو سانو میں پتہ نہیں چلے گا بڑی توجہ دے نال گل سنن والی ہے اگر اے حدیث سنا کے میں منبر تو نیچے آ جاواں میرے آون دا مل پہ جائے گا تواڈے بیٹھن دا مل پہ جائے گا تواڈے سفر دا مل پہ جائے گا بھائیاں دی محنت دا مل پہ جائے گا بڑی جناب فکری گل کیتی ہے بڑی فکری گل کیتی ہے ادھر توجہ
توجہ دے نال میری گل سن لے شاید تیری تے میری زندگی بدل جاوے تیرے تے میری سوچ بدل جاوے تیرے تے میرے جناب دل بدل جاوے ساڑی زندگی بدل جاوے شاید تیری تے میری اصلاح ہو جاوے عمر بن ناس آدھے بیٹا ایویں ہی لگ رہا ہے جی میں میرا پورا بدن ننگا کر دیتا گیا ہے پیران دے اندر ایک مضبوط رسی ڈال دیتی گئی ہے ایک رسی دا پاسا میرے پیران ناڑا بن دیتا گیا ہے دوہا رسی دا پاسا ایک گھوڑے دی دم دے نال شریر گھوڑے دی دم دے نال میرا رسی بن دیتا گیا ہے نوکیلے پہاڑ نے پتھرانے پہاڑ نے نوکدار پہاڑ نے اونا پہاڑا دے جدو میرے پیران دے نال رسی بن دیتی گئی ہے تے گھوڑے نے دوڑنا شروع کر دیتا ہے نوکیلے پہاڑ نے آئیے پتھران دے اندر واج واج گئے پتھران دیا نوکان لگ گئے پتھر میرے جسم دے نال لگ گئے ایمان دے نال مینوں دسو بندے دے جسم دی حالت کیویں ہو جائے گی بندے دا انگ ٹوٹے ہو جائے گا بندے دا جوڑ ٹوٹ جائے گا بندے دی ہڈیاں مکراں بن جان گیاں فرمایا بیٹا اس وقت میرے تے حالت اے گزر دی پئی ہے میری جان نکل دی پئی ہے میرے روح پرواز میں ہو رہی ہے یارو او صحابی رسولان اسی تمام بندے آئے او نبی دے یاران اسی تمام بندے آئے او نانو رب نے راضی ہومن دا اعلان کیتا ساڑھے تے راضی ہومن دا اعلان ہویا بھی نہیں ہے او تا اللہ دی جماعت نے اسی اللہ دی جماعت میں اللہ نے نہیں کیا او سارے کامیاب نے جنہاں نو کامیابیاں دے ٹکٹ میرے سونے نبی محمد نے دیتے نے میرے رب نے دیتے نے اگر اللہ دی موت دے وقت حالت ایویں کارزار جدو تیری تے میری روح پرواز ہوئے گی تے دس ساڑی کنڈیشن کیویں ہوئے گی ساڑی حالت کیویں ہو جائے گی یارو ڈر جاؤ موت تو ڈر جاؤ موت دی فکر کر لاؤ انسان دے تین بڑے یار نے انسان دے تین بڑے دوست نے انسان دے تین بڑے بیلی نے جڑے ہر وقت انسان دے نال راندے نے ہر وقت انسان دے نال راندے نے لیکن یارو ساریاں نہیں چھڑ جانا ہے پہلا دوست انسان دا مال ہے انسان دی دولت ہے انسان دیاں زمیناں نے انسان دے مربے نے انسان دا مالو جناب جائیداد ہے اے چیزاں بندے دی دولت مالو دولت نے جدو وفات ہو جانی ہے انہاں نے پاڑ کے قمیض اتار لینی ہے تیریاں جیباں خالی کر لینیاں نے اے بھی کسے نے نہیں آکھنا یارو پوری زندگی کماندہ رہے چلو کوئی گل نہیں ہے دی جیب چی انہوں یہ مالو دولت دے دے ہے کسے نے بھی نہیں دینا ہے تیریاں جیباں نہ پروڑ لینیاں نے تیرے ہاتھ دے اندر انگوٹھیاں بھی انہاں نے لا لینیاں نے تیرے گھڑی بھی انہاں نے لا لینی ہے او کہ انسیتا کپڑا کپن پما دینا ہے تے تینو چار پائی تے اٹھا لینا ہے یارا جدو دنیا تے آیا ہے او دو بھی تنہا آیا تے جدو جاندہ پہ آئے او دو بھی تنہا جاندہ پہ آئے جدو قبر تے پہنچ گئے نے ہن تیرے نال تیری چار پائی ہے ہن تیرے نال تیرا کفن ہے ہن تیرے نال تیرے رشتہ دار نے اے دو انسان دے دوست نے پہلا مال دوست ہے دوے رشتہ دار دوست نے جدو تو قبر دے پہنچ جانا ہے او دو کفن انہاں اوتھے رکھ دینا ہے چار پائی بھی انہاں واپس لے آنی ہے چار پائی بھی رکھ کے نہیں آنی رشتہ دارانے بھی آ جانا ہے اے بھی بڑے دوستان ساریاں نے چھڑ کے آ جانا ہے حدیث پاک ہے جدو بندہ قبر چلا جاندہ ہے قبر دی مٹیاں چلا جاندہ ہے فرشتیاں رشتہ دار دفنا کے جدو جاندے پہ ہوندے نے ہاں فرشتے اٹھا نہیں دینے آتے ہیں او بندے آج ویکھتا صحیح نظر مارو کون جا رہے نے آدھے میرا باپ جا رہا ہے او کون جا رہا ہے او میرا بھائی جا رہا ہے او کون جا رہا ہے او میرا بلی جا رہا ہے او کون جا رہا ہے او دو لوگ جا رہے نے جڑے دیان ساڑھا
تیرا تے میرا کٹھا جینا مرنا ہے اج او بھی چھڑ کے جا رہے نے یارو جدو اوکھا وقت آندا ہے کوئی بھی نیڑے نہیں آندا ہے کوئی بھی کام نہیں آندا ہے اوکھے ویلے بھاویں دنیا چکھیائی ہو جاوے ادوں بھی بندہ کھلا ہوندا ہے بھاویں آخرت چکھیائی ہوئے گی ادوں بھی بندہ کھلا ہوئے گا یارو اپنی فکر کر لو ہن تریاں دوست بندے دے نیک اعمال نے بندے دیاں نیکیاں نے بندے دیاں نمازاں نے بندے دے روزے نے بندے دا صدقہ ہے بندے دے خیرات نے تلاوت قرآن ہے جدو قبر چلے جانا ایک خوبصورت لڑکا جائے گا حسین و جمیل ایک لڑکا جائے گا بندہ آکھے گا کون آیا ہے ایتھے دامینو اپنے چھڑ کے چلے گئے آج تو کون آ گیا آکھے گا میں تیرا نیک اعمال تے میں نیکیاں جڑیاں دنیا تے کردہ رہے ہیں ہون بندیا سو جا ہون تینوں کوئی نہیں جگائے گا میں تیری خدمت کراں گا فکر کر لو یارو جنیاں مرضی کتاباں پڑھ لو موت دیاں جنیاں ہول ناکیاں والی کتاباں پڑھو کسے چوی کسے نہیں جانا نیک اعمال بندے دے نال جانا بے نمازاں بڑیا وے موال کعبے دے موڑ بے نمازاں بڑیا وے موال کعبے دے موڑ ہوتے تیری نہیں لوڑ تیرے عملہ دی لوڑ ہوتے تیری نہیں لوڑ تیرے عملہ دی لوڑ بے نمازاں بڑیا وے موال کعبے دے موڑ مومن اٹھ سویرے بانگا ملن چوفیرے مومن اٹھ سویرے بانگا ملن چوفیرے لالے مسجد ڈیرے کیڑی گال دیئے توڑ بے نمازاں بڑیا وے موال کعبے دے موڑے ہوتے تیری نہیں لوڑ تیرے عملہ دی لوڑ بے نمازاں بے نماز دا مرنا جنازہ کس نہیں کرنا بے نماز دا مرنا جنازہ کس نہیں کرنا پھڑ کے سامی ویچ دھرنا لکھا منگ دیئے گور بے نمازاں بڑیا وے موال کعبے دے موڑے ہوتے تیری نہیں لوڑ تیرے عملہ دی لوڑ ربا کرم کما دے اپنی رحمت وکھا دے ربا کرم کما دے اپنے رحمت وکھا دے پکا نمازی تو بنا دے ول مسجد دے ٹور بے نمازاں بڑیا وے موال کعبے دے موڑے ہوتے تیری نہیں لوڑ تیرے عملہ دی لوڑ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
دسدا جاواں اسی مسلمان آئے اسی مسلمان آئے اسی سونے نبی محمد پیروکار آئے اسی نبی نال بڑی محبت کرنے آئے اسی نبی نال بڑا پیار کرنے آئے ساڈا عقیدہ ہے کہ موت آنی آنی ہے قبر آنی آنی ہے آخرت آنی آنی ہے ہاں ہاں چھ چیزاں ایمان یاد اندر ہے جب تک آخرت ایمان بندے دا نہیں ہے اتنی دیر تک بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جدو ساڈا عقیدہ ہے کہ آخرت آنی ہے کچھ دنیا دے ایسے لوگ نے جڑے آخرت انکار کر دینے آخرت نو من دے نہیں نے میں آنا چلو کوئی گل نہیں ہے انہاں دا آخرت تا ایمان ہی نہیں ہے انہاں دا آخرت تا عقیدہ ہی نہیں ہے او آخرت دے فکر کرن یا نہ کرن جدو انہاں دا آخرت ایمان ہی نہیں ہے ساڈا آخرت ایمان بھی ہے مڑ بھی اسی آخرت دے فکر نہیں کرنے آئے جدو پتہ جو ہے آئے جڑی چھت کھڑوتی ہوئی ہے اندے جناب بانے کمزور نے انہیں ڈگ پاؤنا ہے مڑ جان کے اندے تھلے سونا اے بندے دی غلطی ہوئے گی بندے دی مسٹیک ہوئے گی جدو بندہ روڈ تے جاندہ پہ ہے پتہ بھی ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے ٹرک آ رہا ہے مڑ بندہ کھڑوتا رہے تے سر تھلے دے جاوے اے پتہ بھی ہے میری جان چلی جائے گی اے میں پتہ ہے ایک وقت آنا ہے آخرت لگ جانی ہے میں تین چیزیں لے کے آیا تین چیزیں ایسیاں نے جن دی وجہ تو بندہ آخرت تو بے فکر ہو گیا ہے بندہ موت تو بے فکر ہو گیا ہے بندہ قبر تو بے فکر ہو گیا ہے رب دے سامنے کھڑے ہون تو بندہ بے فکر ہو گیا ہے پہلی چیز سانو دنیا نال بڑا پیار ہے سانو دنیا نال بڑی محبت ہے سانو دنیا نال بڑی دل لگی ہے سانو دنیا دے اندر جڑی زینت نظر آ رہی ہے سانو انہاں نال بڑا پیار ہے سانو دنیا نال بڑا پیار ہے دنیا دی کوٹھیاں نال بڑا پیار ہے لیکن جڑی قبر کوٹھڑی 3 فٹ اندی چوڑائی ہوئے گی جنہ تو لمبا ہوئے گا انی اندی لمبائی ہوئے گی کچھ گند تینوں ٹکڑا کفاندہ دیتا جائے گا لیکن انہوں تینوں تمینوں دی فکر کوئی نہیں ہے جدو دنیا دی فکر کھیتی ہے ادو آخرت دی فکر کھل گئی ہے آج ہر بندہ آخر ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے آج ہر بندہ آخر ہے کہ وہ مہنگا ہو گیا ہے آج ہر بندہ آخر ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے آج ہر بندہ رزق دے پیچھے تنگ تے ذلیل ہو گیا ہے دنیا دے مگر سما ہو رہے ہیں دنیا دے پیسے پیچھے بندہ دھکے کھا رہے ہیں نا میرا رب بندہ او میرے بندے اے رزق دی ذمہ داری میری ہے روٹی دی ذمہ داری میری ہے رزاق میں دستگیر میں حاجت روا میں مشکل کشا میں تینوں روزی دی فکر نہیں کرنی چاہیے ایک نیک بزرگ بابا بیٹھا ہویا سی ساڑھے رنگا نہ شکرہ بندہ اندے کڑ گیا آدھا مہنگائی بڑی ہو گئی ہے حالات بڑے ٹھیٹ ہو گئے حالات بڑے جناب خراب ہو گئے بابا دے مینوں حالات دے نال کی لگے مینوں مہنگائی دے نال کی لگے روزی دے منالی ذات اسمانہ دے بیٹھی ہے رزق دے منالی ذات اسمانہ دے بیٹھی ہے او جدو رب نے فرما دیتا ہے کہ رزق تینوں میں دینا ہے بندیا تینوں پریشانی لمن دی لوڑی نہیں ہے او جدو رزق دی ذمہ داری رب لے لئیے سانو کیا شادی لوڑ اچھا انسان دی نا سوچ بڑی عجیب اللہ دے انسان میں تینوں پیدا کیتا ہے اپنی عبادت آستے بندہ دا نہیں مینوں تو پیدا کیتا ہے روزی کماون آستے کما اللہ نے روکیا نہیں ہے بندیا روزی نہ کما لیکن جس چیز واسطے پیدا کیتا ہے حقیقی مقصد عبادت کرنا ہے تیری ایک ملاقات نہ کرا مجھے سبحان اللہ پڑے تھے ایک نشئی بندہ ہے نشئی بندہ دکاندار دے کڑ گیا دکاندار نو آندا ہے اے بھائی جان مینوں کوئی پیسے دے میں
کوئی سگرٹ سگرٹ لینی ہے میں کوئی کش کچھ لانا ہے مینوں جناب بیماری لگی ہوئی ہے مینوں عادت پئی ہوئی ہے میں سگرٹ وغیرہ پینا او بندہ دے میں تینوں سگرٹ واسطے پیسے نہیں دینے میں تینوں نشے واسطے پیسے نہیں دینے میں تینوں افیم واسطے پیسے نہیں دینے میں تینوں گناہ کم واسطے پیسے نہیں دینے آدھے اگر روٹی کھانی ہے تے تینوں میں دے دینا اگر روٹی واسطے پیسے لینے تے میں تینوں دے دینا اے بندہ بولیا اے فقیر بولیا اے منگتا بولیا اے سوالی بولیا اے غریب بولیا آدھے تو کون ہونا ہے مینوں روٹی دے مناڑا تو کون ہونا ہے مینوں روٹی کھلا مناڑا تو کون ہونا ہے مینوں روٹی دے مناڑا روٹی دے مناڑی ذات عرش معلا تے بیٹھی ہے او مینوں روٹی روزانہ کھلاندے تیرے کول تے میں آیا تے اج مینوں روٹیاں دے کے تے انسان کرن لگ پیا روٹی اس مینوں دینی ہے سگریٹ واسطے پیسے دینے نہیں تے دے دے نہیں تے مینوں تیرے پیسیاں دی کوئی لوڑ نہیں ہے اے دکاندار حیران ہے فقیر بندہ تے اللہ تے توکل کنا ہے فقیر بندہ اللہ تے یقین کنا ہے فقیر بندہ اللہ تے اکی عقیدہ تے ایمان کنا ہے آدھے ویکھ لینے اندہ عقیدہ کھڑک مضبوط ہے اس بندے دے مگر ٹر پہ اے دکاندار نے اپنی دکان بند کی دی ہے اے فقیر دے مگر ٹر پہ ایک جگہ تے شادی ہو رہی ہے ٹینٹ لگے ہوئے نے شادی دا کھانا دیتی جا رہے نے اوتھے کہ ویٹر آیا اون دے اپنی سالن دی برات کول فقیر کھڑا ہویا ہے انہوں یکدم ٹھڈا آیا سالن زمین تے گر گیا سالن جدو زمین تے گریا فقیر نے ایک روٹی پکڑی تے زمین تو سالن کھانے لگ پیا جب مگر نظر ماری وہ دکاندار آیا جنہیں پیسے سگریٹ واسطے نہیں دیتے نے وہ دکاندار بولیا او فقیرہ میں حیران ہو گیا اللہ بندے نو رزق کیویں دیندا ہے اللہ بندے نو روٹی کیویں دیندا ہے فقیر بولیا آندا او پھراوا ہجے میں اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا ہجے میں اللہ دی اطاعت نہیں کردا اوے ہجے میں اندے نال بالکل صحیح طریقے نال نہیں لایا ہجے اندے نال یاری میں صحیح طریقے نال نہیں لائی اگر میری رب دے نال یاری پکی تے حقیقی تے وفاری ہوندی اللہ نے زمین تو سالن نہیں کھلانا سی بلکہ رب نے مینوں عزت دے نال پلیٹ رکھنا کھلا دینا سی اللہ رزق دے مناڑا کون رزاق ہے صرف اللہ سب نڑو سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دا رکھ دے دھیان سب نڑو سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دا رکھ دے دھیان ساری مخلوق دا رکھ دے دھیان کن فیکون دا حکم ہے چلدا کن فیکون دا حکم ہے چلدا حکم بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلدا حکم بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلدا رب دے ہاتھ وچ سارا جہان ساری مخلوق دا رکھ دے دھیان منگے کوئی نہ منگے روزی سب نو پوچھدا ہے اور جنہاں نو روزی اللہ دیندا ہے ہاتھ چاہ کے اچھی سبحان منگے کوئی نہ منگے روزی سب نو پوچھدا ہے منگے کوئی نہ منگے روزی سب نو پوچھدا ہے رب کدی کسے نو بھوکا نہ سمجھدا ہے رب کدی کسے نو بھوکا نہ سمجھدا ہے ایسی تھاٹ دے جتھو ہووے نہ گمان ساری مخلوق دا رکھ دے دھیان ساری مخلوق دا رکھ دے دھیان دانا دانا مٹی میں سٹ کے رہندے ہو دانا دانا مٹی میں سٹ کے رہندے ہو کپ کے اناج دیاں بوریاں بھرندے ہو
بھر دے وے دانا دانا مٹی وچ سٹ کے رہندے ہو کپ کے اناج دیاں بوریاں بھرندے ہو کپ کے اناج دیاں بوریاں بھرندے ہو کیڈے بے شمار کیتے رب احسان ساری مخلوق داؤ رکھ دے دیان تتر بٹیر نالے کبوتر دی ٹونیاں چڑیاں نو چوگ دے کے سن دے بولیاں تتر کبوتر دیاں ٹولیاں چڑیاں نو چوگ دے کے سن دے بولیاں کیڑے بے شمار کیتے رب احسان ساری مخلوق داؤ رکھ دے دیان ساری مخلوق داؤ رکھ دے دیان في الأرض إلا على الله رزقها رزق دے مانا کون ہے رزاق کون ہے روٹیاں دے مانا کون ہے پردیاں دے مانا کون ہے اللہ میرا اللہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی رزق دے منانا نہیں ہے پتہ چلیا دنیا نال محبت نہ کرو اگر دنیا نال پیار ہوئے گا بندہ آخرت تو دور ہو جائے گا تو ہی چیز بندے دی دولت دے پیار دی وجہ دے نال بندہ آخرت تو دور ہو گیا مال دی محبت دی وجہ دے نال بندہ آخرت تو دور ہو گیا اوے مال دے پیار وچ بچہ باپ نو قتل کردا پیا ہے بیلی بیلی نو قتل کردا پیا ہے مال دی محبت دے وچ ایٹھی دا موڑ دے نال ایک تل منڈی ایک قصبہ ہوندا ہے اون دے اندر ایک باپ نے خوب سونت گاڑی نہیں ہے خوب سونت اپنی کار نہیں ہے اس کار دے اندر اوندا سکا بیٹا ہے اونے کل ماریا تے کار نو نشان پے گیا ہے کار دی باٹی نو سوراخ ہو گیا ہے اس بندے نے جدوں ویکھیا کہ میں ہنے کار لے کے آیا اس بچے نے میری کار نو سوراخ کر دیتا ہے اس بندے نے میری کار نو میرے بچے نے مورا کر دیتا ہے میری کار دا نقصان ہو گیا ہے میرا 2 لاکھ دا نقصان ہو گیا ہے یا 3 لاکھ دا نقصان ہوئے انہیں وہ کل پکڑیا اپنے بیٹے دی تڑی وچ مار دیتا ہے کل تڑی دوار پار ہو گیا جدوں مار بیٹھے غصہ عقل تے ہیوی ہو جاندا ہے یارو غصے تے کنٹرول کیتا کرو نہیں تاں بندے نو بعد شرمندگی دا سامنا کرنا پوندا ہے جدوں آر پار بیٹے دی تڑی چوں کہ لار پار ہو گیا ہن سر پھند کے بہ گیا ڈاکٹراں کول چلا گیا آندا ڈاکٹر میرے کول میرے بیٹے تے ظلم ہو گیا مینوں گڈی نال بڑا پیار سی کہنے میری گڈی دا نقصان کیتا میں بیٹے دی تڑی دا نقصان کر دتا او ڈاکٹر میرے بیٹے دا کوئی علاج کرو میرے بیٹے دی ٹریٹمنٹ کرو میرا ایک ہی بیٹا ہے تے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے میریاں اکھیاں دا در ہے ڈاکٹر نے جدوں رپورٹ کیتی او ناکھے اندے بازو دے اندر انفیکشن پھیل گیا ہے کہندا بازو کٹنا پئے گا نہیں تے اینو سارے جسم وچ کینسر ہو جائے گی ڈاکٹر نے بازو کٹ دیتا ہے مار دی محبت جا کے بندہ کیڑا کیڑا ظلم کردا پیا جدوں جناب بازو کٹ دیتا گیا بازو کٹن چلے ڈوئی ہے اس تو بعد مڑ رپورٹاں کروائیاں رپورٹ چاہے کہ بچے دے سارے جسم وچ کینسر پھیل گئی ہے بچے دے سارے جسم دے اندر کینسر پھیل گئی ہے یارو دنیا مار دے نال اگر محبت کرو گے تینوں ایویں دے جناب فیصلے کرنے پون گے جدوں ماں نوں پتہ چلیا جدوں ماں نوں پتہ چلیا یارو ماں بڑی کمال دی چیز نے ماں بڑی محبت والی ہستی ہے ماں بڑی پیار والی ہستی ہے جدوں پتہ چلیا میرے بیٹے دا بازو کٹ دتا گیا ہے جسم وچ کینسر پھیل گیا ہے
بیٹا بھی فوت ہو گیا تے ماں دے غم اندر آ کے وہ بھی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے ماں بھی ٹر پئی ہے او دا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے ہن بندے دا نقصان ایک کار دا ہویا ایک بیٹے دا ہویا ایک بیوی بھی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے جدوں لوگاں نے گلاں کیتیاں دنیا داراں نے گلاں کیتیاں جہان والے لوگاں نے گلاں کیتیاں آئے کیویں دا بندہ ہے جڑا کار دی محبت چاہ گئے اپنے سکی اولاد دا دشمن ہو گیا اولاد اللہ نو پیاری ہو گئی ٹینشن رکھ کے پریشانی رکھ کے بندے نے بھی اپنے آپ نو فیر مار لیا ہے اپنے آپ نو فیر مار آئے صلہ مل گیا جو دنیا نال محبت کی تھوڑے سامنے رپورٹاں نہیں آئیاں باپ قتل ہو گیا اولاد ہتھوں کیوں باپ دے کھڑے زمین ہے تو زمین ساڑھے نہ نہیں کراندا بھائی نو اللہ نے وڈا کاروبار دیتا تے دعا بھائی انہوں مارنا سے تیار ہو گیا ان دا کاروبار میرے حصے چاہ جائے وراثت دے جڑے شریک نے انہاں نو خیر مارے جا رہے نے اے دنیا نال پیار دی وجہ دینا ملاقات کراما ہے کہ بندے نو جنہوں دنیا نال بڑا پیار سی دی آخرت نال بالکل ہائے ہائے شداد نامی ایک بندہ ہے شداد نامی انہوں دنیا نال بڑا پیارا اس بندے نو دنیا نال بڑی محبت آئی لیکن آخرت بندہ بڑا دورا ایک دن اسرائیل علیہ السلام کڑو کس نے سوال کیتا اے اسرائیل کبھی تینوں کسے روح قبض کرن لگیا ترس میں آیا کہ نہیں آیا اسرائیل دے دو جانا ایسیاں نے جنہاں نو قبض کرن لگیا مینوں میں ترس آیا ہے اور نہ کیا کیڑی جان ہے جنہوں قبض کرن لگیا اسرائیل میں ترس آ گیا ہے آدھا ایک ماں اپنے بیٹے نو دودھ پلا رہی ہے کشتی دن رہا ماں سوار ہے کشتی دا سفر کر دی پئی ہے اللہ نے آکھا او اسرائیل جدو درمیان سمندر دے درمیان کشتی پہنچ جانے او دو ہے جڑی ماں ہے جن دے سینے دے نال انہیں اپنا دودھ پیندا بچہ لایا ہویا ہے اس ماں دی روح پرواد کر لینی ہے ایتھے اسرائیل آندا ہے مینوں ایک وقت اے ترس آئے کہ چھوٹا جا بیٹا ہے ماں فوت ہو جانا ہے نہ اس چھوٹے نو ترڑ دا مان نہ نو جناب کوئی ہور چیز دا مان اے میں ڈوب کے مر جائے گا لیکن اللہ نے آکھیا او اسرائیل کم میرا ہے کم تیرا نہیں ہے بچانا یا نہ بچانا وہ تو میری ذمہ داری ہے تو اپنی ڈیوٹی پوری کر لے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لے آدھا ایک وقت آیا اے مینوں ترس آیا ایک وقت آیا ہے جدو شداد نے اپنی جنت بنا لی ہے ایک اللہ دا نیک بندہ اندے کو آیا آدھا او شداد اللہ تو ڈر جا گناہاں تو بچ جا آخرت دی فکر کرنا نیکیاں کرنا مسلمان ہو جا اچھیاں کی دیونا ہو جا شداد بولیا مینوں ملے گا کی آدھے تینوں عزتہ مل جان گیا آدھے میرے کل عزتہ دا پیڑی بڑیاں زیادہ نے میں بھی حکمران میرا بھائی بھی حکمران ہے سارے رشتہ دار میرے حکمران ہے مینوں کیڑی عزتہ دی کمی ہے کوئی ہور چیز دسے تھا میں لوا آہائے اللہ دا نیک بندہ بولیا او شداد اگر نیک عمل کرے گا تینوں جنت مل جائے گی آدھا ایکڑی اوکھی گل میں جنت اپنی دنیا دے تیار کر لینا میں جنت اپنی بنا لینا میں جنت اپنی تیار کر لینا ہونے جناب شروع ہو گئے شداد دی جنت تیار ہونے شروع ہو گئی ہے پورے دنیا چنے پیغام بیج دیتے نے جیسا بندے دے کول جنہ سونا ہے بندے سونا لے کے آ جاویں جنی چاندی ہے چاندی
چاندی لے کے آ جان جن میں درم و درام لینے ہونے میں انہوں دے دیاں گا سونیوں نے جنت بڑی بنا لیے خوبصورت درخت لا لینے خوبصورت نہرہ بنا لیانے اپنے محلات دے چاندی تے سونے دے دروازے بنا لینے یقوت دے مرجان دا فرش بنا لے اپنے سونے دے گٹر تے ٹیار بنا لینے بڑی سونی جنت بنا لیے 300 سال لگے نے جدو اندی جنت تیار ہو گئی ہے پوری دنیا دی تے پوری زندگی دی دولتوں تے لا دیتیاں نے جدو جنت تیار ہو گئی ہے اللہ دا او اسرائیل ایندہ ایک پیر جنت چوے ایک پیر ایندہ باہر ہوئے ایندے رونو پرواز کر لینا ہے ایندی جانو قبل کر لینا ہے اسرائیل دا اللہ اے میں عجیب تصور کردہ پیا اس بندے نے 300 سال لاکے جنت بنائی دیتی ہے اللہ انہوں جنت دا نظارہ تا کروا نہیں دے ہو اللہ اس بندے نو جنت دا بکھا دے دے ہو اللہ دے ہو اسرائیل اے وہ بچائے جڑا تو دا پندہ سی انہوں سمندرہ تو بچایا زندگی دی سردی گرمی تو بچایا انہوں پاڑ پوس کے جوان کر دیتا ہے جنہوں نہ رشتہ داران دی سپورٹ آئی جنہوں نہ دولتان دی سپورٹ آئی جنہوں نہ یاران دی سپورٹ آئی جنہوں نہ بیلیاں دی سپورٹ آئی انہوں میں دولتان نوا دیا تے ان دی زندگی سونی کر دیتی جدو دولت مند ہو گئے تے میرا ہی دشمن بن گیا ہے آئے مال نال محبت ہوئے گی تے بندہ اللہ دی بغاوت شروع کر دے کیوں تھے رشوتاں چلنیاں نہیں آج تو بعد دنیا نال پیار محبت کرنی ہائے ہائے نہیں کرنی ایک جملہ انسان بول دے تیسرا جملہ جن دی وجہ تو اسی آخرت دی فکر ہی نہیں کر دے ایک جملہ بندہ بول دے کیڑا جملہ بندہ دے حج تک تا بڑی عمر پئی ہے حج بڑی زندگی پئی ہے حج بڑی عمر پئی ہے حج تم جوانا حج ہونن جوانی دی دہلیز تے قدم رکھدا پیا میں جوانا میں تندرستا میں بیمار نہیں ہاں میں تا تندرستا او یارو اگر بیمارانو موت آنی ہوندی تے ایوب علیہ السلام 12 سال بیمار رہنے تے موت نہیں آئی ہے یارو بیمارانو موت نہیں ہوندی ایتا اللہ دی مرضیاں نے باپ 4 پائی تے کئی مہینے دا بیمار پہ آئے لیکن خبر آئی کہ تیرے بیٹے دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے یارو آمن دے نمبر نے جامن دے نمبر نہیں نے اللہ جوانہ نو بنا لیندہ ہے اللہ جوانیاں نو توڑ دیندہ ہے اللہ اے بھی بھلنا بندیاں دیاں بڑیاں دور کر دیندہ ہے یارو اے نا بھلنا نو دل لے چھ رکھنا نہیں ہے اے نا بھلنا نو دل لی جو کڑ دے ہو اللہ دیاں بڑیاں قدرتانے اللہ جنوں چاہوے اپنے کون بلا لوے نا میرے کون ٹائم نہیں ہے نہیں تا ایک جوان دا دنوں واقعہ سناندہ جڑے بڑے خوشی خوشی دینا زندگی گزارے یا قدم آگے انہوں موت نے پکڑ لے اللہ نہیں ویندہ انہیں میٹرک جے کرنی ہے اللہ نہیں ویندہ انہوں ماں باپ دیاں بڑیاں لوڑانے اللہ نہیں ویندہ انہوں رشتہ داراں دیاں بڑیاں لوڑانے اللہ نہیں ویندہ انہیں اجے دنیا دی تعلیم حاصل کھیتے ہیں اوہ اللہ نہیں ویندہ اس بندے نے ایم اے مکمل کر لے آج سرکاری جاب ہو گئی ہے لیٹرین چنہا من گئے اوتھے یا قدم آگ لگ گئی ہے تے جوان سڑ کے راہ ہو گیا ہے اللہ نہیں ویندہ انہیں محنتاں کیتیاں ایک دن تینو کرسی تے بٹھا دیوا جدو وقت مقرر آ گیا ہے بندے نے اللہ نو پیارا ہو جانا ہے اوہ وسا کوئی نہیں ڈر جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ آخرت فکر کر لو ایتا قبر مشکل ہو جائے گی آخرت مشکل ہو جائے گی ٹائم ہو گئے نہیں تھا میرے کو مباد ہاں 3 چیزاں دس دے ماں کہ جڑیاں بندے نو قبر دے عذاب تو بچان دیاں صدقہ آ سخاوت کرنی
وہ سخاوت ہے کہ مولوی 8ویں دن مسیح اعلان کرے کہ آندے مولویاں نو کام ہی ایو ہے منگن پنن تو علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں. نا صدقات و خیرات کرو گے قبر دے اندر تینوں عذاب تو بچا دیتا جائے گا. یا تا اللہ دے راہ تے اپنی جان نو پرواز کر دیو, شہید ہو جاؤ, اللہ دے رستے تے قربان ہو جاؤ, عذاب قبر تو بچ جاؤ گے. یا تلاوت قرآن مجید کرو, سورت ملک دی سمجھ لگیاں تلاوت کرو گے. کل قیامت دے دن ہوئے گا این ککڑی دے طرح بندے نو لپیٹ لے گی, آکھے گی عذاب اگو آئے گا, وہ اگو صورت آ جائے گی. عذاب پچھو آئے گا, صورت آ جائے گی. عذاب سیڑ تو آئے گا, صورت اگے آ جائے گی. عذاب نہیں دیون دینا, اے بندہ جڑا تھکیا ہویا سی بندہ میری تلاوت کردا سی. آخرت دی فکر کرو, قبر دی فکر کرو, صدقات و خیرات کرو, تلاوت قرآن کرو.